الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو قارون کے بارے میں بتانا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اس کے پاس اتنا زیادہ مال کہاں سے آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اس طریقے سے کی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ ان تمام معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ قارون کے بارے میں قرآن پاک نے خود بتایا، اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ قارون کا ذکر قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ یہ بہت خوبصورت تھا، اس لیے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے۔ یہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، بہت ملنسار اور اچھے اخلاق والا تھا۔ یہ بہت زیادہ دولت آتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگا اور منافق ہو گیا تھا اور سامری کی طرح متکبر اور سرکش ہو گیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر 4 بار آیا۔ فرعون اور حامان کے ساتھ بدکاروں میں اس کو شمار کر لیا گیا۔ تورات کے مطابق اس کا نام کورخ تھا۔ ظاہر اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دین اپنا لیا تھا، نماز اور تورات پڑھتا تھا، لیکن کمزور عقیدہ رکھتا تھا اور مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اب سوال آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ مال کہاں سے آیا؟ اصل میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کی جائے۔ وہ گائے بنی اسرائیل کو کہیں سے مل نہیں رہی تھی، اور اگر ملی تو اس کی قیمت اتنی لگی کہ جتنے من اس کا گوشت ہوگا اتنے من ہی سونا دیا جائے گا۔ تو اتنا سونا کہاں سے آنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونا بنانے کا طریقہ بتا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی قارون نے یہ طریقہ سیکھ لیا کہ سونا کس طرح بناتے ہیں۔ اس نے دن رات ایک ہی کام شروع کیا کہ سونا بنا رہا تھا اور سونے کے خزانے اکٹھے کر لیے۔ اس کے علاوہ یہ فصلیں خریدتا اور جب مہنگی ہو جاتی تب بیچتا تھا۔ اناج تولنے میں ہمیشہ کمی کرتا تھا اور اپنے پیسے سود پر دیا کرتا تھا، اس لیے اس کے پاس بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو گیا۔ یہ خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا، عیش و عشرت میں زندگی گزارتا۔ اس نے بہت خوبصورت محل بنوایا اور اس محل کی دیواروں کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے سجایا۔ یہ تاریخ کا وہ شخص ہے جس نے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی سونے کے زیور پہنائے۔ اس کے سینکڑوں غلام اور لونڈیاں تھیں جو اس کے پاؤں چومتے اور اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ اس وقت کے مومن اسے سمجھاتے تھے اور کہتے تھے، اتنا پیسہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے دنیا اکٹھی کیوں کر لی؟ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کو دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن وہ کہتا، یہ سارا مال میں نے محنت سے حاصل کیا، باقی لوگ بھی محنت کریں اور کما لیں۔ بنی اسرائیل میں جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ اپنے سارے مال کی زکوٰۃ دے گا، لیکن جب اس نے اپنے محل میں بیٹھ کر اپنے سارے مال کا حساب لگایا تو بہت سارا مال زکوٰۃ کے لیے نکل رہا تھا، لیکن اس سے ہوا کہ یہ اتنا سارا مال اگر دے دوں گا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور خود ہی انکار نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیلیوں کو بھی کہنے لگا کہ زکوٰۃ کے بہانے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پیسے لیں گے اور تمہیں غریب کر دیں گے۔ اس کے بعد قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے کے لیے قارون نے یہ گندی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت سارا پیسہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ قارون نے یہ جھوٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت لگایا جب آپ بہت بڑے مجمع کے سامنے خطاب کر رہے تھے۔ قارون نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور کہنے لگا، فلاں عورت کے ساتھ تم نے بدکاری کی ہے
اور ادھر واعظ و نصیحت کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب عورت آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی قارون نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں یہ گندا الزام آپ پر لگاؤں، میں نے یہ جھوٹ بولا ہے، اصل میں آپ نیکوکار ہیں اور آپ نے میرے ساتھ کوئی برا فعل نہیں کیا۔ اس عورت کی اس گواہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس عورت نے آپ کی پاک دامنی کا خود ہی ثبوت دے دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ آ جائے اور جو قارون کا ساتھی ہے وہ ادھر کھڑا رہے۔ تو 2 لوگوں کے علاوہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی اور کہا یا اللہ قارون کو زمین کھا جائے۔ تو وہیں پہ کھڑے قارون کی ٹانگیں زمین کے اندر دھنس گئیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ قارون سارے کا سارا زمین کے اندر دھنس گیا۔ جب وہ زمین کے اندر جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میں تمہارا چچا زاد بھائی ہوں، تم اللہ سے مجھے معافی لے دو اور مجھے معاف کر دو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر کبھی بھی ٹلتا نہیں ہے۔ تو قارون زمین میں دھنس گیا۔ قارون کی ہلاکت کے بعد اس کے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے مارا ہے کہ معاذ اللہ آپ کا محل اور آپ کا خزانہ قابو کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ان کا یہ وہم و گمان ختم فرما اور قارون کا محل اور اس کا خزانہ بھی زمین کھا جائے۔ تو قارون کی طرح اس کا محل اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا۔ ایک اور روایت میں قارون کی موت کا واقعہ ایسے لکھا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطاب کے لیے ایک کھلی جگہ کا انتخاب کیا جو کہ قارون کے محل کے بالکل سامنے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ لوگوں کے ساتھ خطاب کر رہے تھے اور قارون اپنے محل کی چھت پر چڑھا بالکونی میں کھڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جلسے کو دیکھ رہا تھا۔ وہیں پر اس نے اس فاحشہ عورت کو بھیجا کہ وہ جھوٹ بولے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ جب اس عورت نے آ کر کہا اور پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کا بتا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں ہاتھ اٹھائے اور قارون کے لیے بد دعا کی اور قارون اپنے محل اور خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ قارون اس کا خزانہ اور اس کے محل کو زمین کھا جائے۔ ان کی دعا اسی وقت قبول ہوئی اور زمین کے اندر سارا کچھ چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس طرح کے برے انجام سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔